بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية۔ سورة الحاقہ کا ترجمہ آغاز تلاوت ہم نے کر لی سورہ مبارکہ کی۔ توجہ فرمائیں، حاقہ کا معنی وہی ہے جو حق کا ہوتا ہے۔ حاقہ یعنی جس کا واقع ہونا برحق۔ تو قیامت کے بہت سارے نام قرآن مجید نے لیے، ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحاقہ، یعنی حتماً واقع ہونے والی، جس کا واقع ہونا برحق ہے۔ اور یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے الحاقہ بنام خدائے رحمان رحیم، الحاقہ حتمی واقع ہونے والی۔ ما الحاقہ، کیا ہے وہ حتماً واقع ہونے والی؟ یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کس نے بتا دیا کہ وہ حتمی واقع ہونے والی کیا ہے؟ یہ جو ہے ما الحاقہ اور وما ادراک ما الحاقہ، یہ فقط اس لیے ہے کہ سننے والے اور ذرا توجہ سے سنیں کہ کوئی بہت بڑی بات کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ مثلا آپ کسی سے بات کریں کہ بھائی مشکل میں پھنس جاؤ گے، سزا ملے گی، اور وہ پرواہ نہ کریں، آپ اس سے کہیں کہ تجھے پتہ ہے وہ سزا کیا چیز ہے، ٹھیک، پھر پرواہ نہ کریں۔ پھر آپ اس سے کہیں کہ تجھے تو خبر ہی نہیں ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، تجھے کس نے بتایا کہ وہ کتنی خطرناک ہے؟ یہ انداز ہے کہ سننے والا اور زیادہ متوجہ ہو جائے کہ کوئی بڑی اہم بات کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کس چیز نے بتا دیا کہ وہ حتماً واقع ہونے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اس کی جھلک ہم آپ کو دکھائے دیتے ہیں۔ اور یہ جو جھٹلا رہے ہیں اس قیامت کو، ہم بتائے دیتے ہیں کچھ گزشتہ اقوام کا تذکرہ کر کے کہ جو ان مکے والوں سے بہت زیادہ طاقتور تھے، ان کا ذکر کر کے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ سمود اور عاد نے اس ہلا کے رکھ دینے والے حادثے کو جھٹلایا تھا۔ القارعہ ایک سورہ قرآن مجید کی سورہ بھی ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گی 30ویں جز میں، سورۃ القارعہ۔ یہ قارعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز کہ جو لرزا کے رکھ دے، مثلا کوئی شدید زلزلہ جس سے ہر چیز ہل جائے، یا کوئی شدید آواز۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب دھماکہ ہوتا ہے اس کی آواز کی شدت سے عمارتیں لرز جاتی ہیں، دیواروں میں مثلا دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور اگر کوئی آواز بہت زیادہ تیز ہو سکتا ہے انسانوں کو بہرا کر دے، بے ہوش کر دے انسانوں کو۔ یہ ہے مراد قارعہ سے، اور اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے کھڑکھڑا دینے والی، یعنی وہ جب آئے گی تو اتنی شدت ہوگی کہ ہر چیز لرز کر رہ جائے گی۔ سمود اور عاد نے اس لرزا دینے والے حادثے کو جھٹلایا تھا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا۔ قوم سمود کے بارے میں قرآن نے چیخ کا عذاب بھی کہا ہے اور زلزلے کا عذاب بھی کہا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بعض دفعہ آواز اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ہر چیز کو لرزا کے رکھ دیتی ہے۔ پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔